السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم ہوں یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں کے ٹانسلز کے لیے ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں کے ٹانسل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ بچوں کو ہی ہوا کرتے ہیں، خوراک کی بے احتیاطی کی وجہ سے بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو اصل جو سبب ہے مرض کا وہ گرمی خشکی کی تحریک ہوتی ہے۔ بچوں میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، ضد کرتے ہیں اور خوراک ان کو صحیح نہیں مل رہی ہوتی، یعنی کہ گرم خوراک مل رہی ہوتی ہے، انڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کروائی جا سکتی ہیں اس وقت۔ تو اس کے لیے جب گرمی خشکی کی تحریک ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جو خشک سرد ہو، جیسا کہ گرمیوں میں کلفیوں کا سیزن ہوتا ہے تو بچے برف والی کلفیاں، برف والے گولے وغیرہ یا کوئی کھٹی چیزیں، املی، آلو بخارا، اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، یا کوئی بوتلیں وغیرہ پی لی جاتی ہیں، جیسے کولڈ ڈرنک زیادہ مقدار میں پی لی جائیں، بچے پی لیں تو ان کو یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ مقامی طور پہ گلے کے نیچے اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہاں پہ گلٹیاں سی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ گلٹیاں بذات خود غدد ہوتے ہیں، یہ جگر کے ماتحت ہوتے ہیں اور یہ متورم ہو جاتے ہیں۔ اپنی جو رطوبت ہے اس کو اپنے اندر ہی روک لیتے ہیں، یہ خارج نہیں کر پاتے کیونکہ جگر کا جو اخراج کا نظام ہوتا ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے خشکی سردی کی سبب، اس میں تسکین آ چکی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ٹانسلز کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے ذرا بات لمبی کر دی، اب استاد صاحب کے پاس چلتے ہیں اور نسخے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے ساتھ نزلہ زکام بخار بھی ہو جاتا ہے، بچے نگل نہیں سکتے، جیسے نمکو پاپڑی آج ہر گھر کے اندر بچے جو ہے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان سے تھوڑا پرہیز کروانا چاہیے۔ حتی الامکان جتنی کوشش ہو تو آپ اس کو پرہیز آپ ان سے کروائیں۔ لڑکیوں کے جلدی جوان ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہی استعمال کرتی ہیں، اور اس عمر میں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں پھر وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر نگلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ پانی تک بچے جو ہے وہ نہیں نگل سکتے۔ تو جب پانی بھی نہیں نکل سکتے تو صاف ظاہر بچہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے۔ تو ہم اگر منہ اپنا کھولیں تو اس کے جو ہلکا ایسے چھوٹا سا نیچے لٹکا ہوگا اس کے ساتھ ہی 2 غدود آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کو موٹے موٹے متورم نظر آئیں گے، یا اگر آپ یہاں سے نیچے ہاتھ لگائیں تو غدود جو ہیں پورے جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں سے اگر ہاتھ لگائیں تو آپ کو یہاں بھی آپ کو گلٹیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو اس کو آپ نے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر ایسا کبھی ہو تو آپ یہی نسخہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر ہی بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کھانا پینا شروع کر دے گا، اور ان غدود کے متورم ہونے کی وجہ سے جو بھی علامات پیدا ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس میں قسط شیریں یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے بس، اور اس کے بعد شہد آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ قسط اور شہد کو آپ مکس کر کے رکھ لیں، ایک مجون بنا کے رکھ لیں، اور اس کے بعد 1 چمچ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام دینا ہے۔ اگر علامات زیادہ ہیں تو آپ دن میں 4 مرتبہ دے دیں، پہلے دن آپ 4 مرتبہ دے دیں، انشاءاللہ اس شام تک جو بچہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ ہسپتال جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی فیس شاید ہو سکے وہ کوئی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ کے دے دیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو 1 دن کی میڈیسن کم سے کم 1000 روپے میں پڑے گی، جس میں 500 روپے کا ایک ٹیکہ ہوگا، وہ آپ کو 2 لگوانے پڑیں گے، اور 500 روپے کی دوائی ہوگی۔ یہ آپ کے ایک اور ڈاکٹر کی فیس ملا کے کوئی 1000 لیتا ہے، کوئی 2000، 5000، اتنی کہ جتنا کوئی زیادہ فیس لیتا ہے لوگ اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا۔ تو اگر فیس سارا کچھ ملا کے دیکھ لیں تو 1 دن کا جو خرچہ ہے یہ کم سے کم 10 سے 15,000 کا ہے، جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا کہ وہ اس علاج سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 2-3 دن کے بعد اگر بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ ڈاکٹر بدل لیں گے، تبدیل کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یہ نسخہ استعمال کروائیں، اور بچے کو دودھ دینا ہے،
اس کو پیاس لگی، اس کو بھوک لگی، آپ نے دودھ دینا ہے. آپ اس کو اگر کھاتا پیتا بچہ ہے تو شروع میں تو آپ کو لیکوڈ چیزیں ہی دینی پڑیں گی. آپ کو جوس وغیرہ دے دیں، گنے کا جوس دے دیں، ملک شیک بنا کے دے دیں. ایسی چیزیں آپ دیں گے تاکہ گرم تر چیزیں یا تر گرم چیزیں آپ اسے استعمال کروائیں گے، تاکہ جو غدود جو رکے ہوئی اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے غدود جو پھیل گیا ہے وہ اپنا رکی ہوئی چیز اپنا راستہ بنائے، وہ نکلے، پیشاب کے راستے نکلے اور یہ غدود جو ہے اپنی اصلی جگہ پہ آ جائیں اور بچہ جو ہے وہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے. جی بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے استاد صاحب نے بہت تفصیل سے بتا دیا. یہ آپ نسخہ استعمال کریں گے تو کافی سارے اس کے ساتھ جیسے نزلہ زکام کے ذکر ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور بخار جو ہوتا ہے اسی غدد کے متورم ہونے کی وجہ سے ہی ہوا کرتا ہے بخار، تو وہ بھی انشاءاللہ اسی دوائی سے بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، نزلہ زکام بھی، اور جو گلے پڑے ہوئے ہیں جسے گلے پڑنا بھی کہتے ہیں پنجابی زبان میں، جو گلٹیاں متورم ہوئی ہے تو اسی دوائی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو غذاؤں کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ساتھ ٹھنڈی غذائیں استعمال نہیں کروانی اسے، جو خشک سرد مزاج کی ہوں، ٹھنڈی اور خشک جو غذائیں ہیں وہ استعمال نہیں کروانی، تر گرم اور گرم تر غذائیں استعمال کروانی ہے. اسی چینل کے اوپر آپ کو غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں اویلیبل ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.